السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آؤ جانیں، جس میں آپ کو دنیا کی عظیم شخصیات کی زندگی کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ آج کی ہماری عظیم شخصیت پاکستان کے ممتاز طبیب، نامور ادیب، ماہر تعلیم، اہم سیاسی اور سماجی شخصیت، غریبوں کے مسیحا، پاکستان کے لیے درد دل رکھنے والے جناب حکیم محمد سعید صاحب ہیں۔ انہوں نے غرباء بیماروں کے مفت علاج کیا۔ انہوں نے غریب بچوں کے لیے سکول اور کالج قائم کیے۔ گورنر سندھ بننے کے بعد بھی اپنے مریضوں کا علاج کرتے رہے۔ ہماری قوم اور ملک نے ان کو وہ عزت نہیں دی جس کے وہ قابل تھے۔ ہم آج کی ویڈیو کے ذریعے ان کی پاکستان کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ 1883 میں حکیم محمد سعید کے والد حافظ حکیم عبد المجید کی پیدائش ہوئی۔ 1900 میں حکیم عبد المجید کا نکاح رابعہ بیگم سے ہوا۔ رابعہ بیگم انتہائی نیک، اطاعت اور خدمت گزار خاتون تھی۔ نماز اور روزہ کی پابند، محنتی اور وفاشار تھی۔ حکیم محمد سعید لکھتے ہیں کہ میری والدہ نہایت نرم مزاج خاتون تھی، مگر ساتھ ہی گرم مزاج بھی تھی۔ ساری زندگی اصول کے خلاف کوئی کام نہ کیا۔ ان کی تربیت کا سارا زور اخلاق پر تھا۔ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو متحدہ ہندوستان کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ حکیم محمد سعید کے والد حافظ حکیم عبد المجید انتہائی پڑھے لکھے اور مستقل مزاج انسان تھے۔ انہوں نے انتہائی دل جمعی سے حکیم اجمل خان سے طب اور یونانی حکمت اور جڑی بوٹیوں کا علم حاصل کیا، اور پھر 1906 میں ہمدرد کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، جس میں وہ اپنے ہاتھوں سے جڑی بوٹیوں کے ذریعے ادویات بناتے تھے۔ حکیم محمد سعید جب 2 برس کے ہوئے تو ان کے والد حافظ حکیم عبد المجید کی 39 برس کی عمر میں وفات ہو گئی۔ آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی حکیم عبد الحمید اور آپ کی والدہ رابعہ بیگم نے کی۔ حکیم محمد سعید بچپن میں بہت زیادہ شرارتی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلا کے ذہین بھی تھے۔ آپ نے بچپن میں ہی قریبی مدرسہ سے دینی تعلیم حاصل کی۔ 1940 میں آپ نے طیبہ کالج دہلی سے طب کی ڈگری حاصل کی۔ یہ کالج حکیم محمد اجمل خان صاحب کا ہی تھا، جن سے ان کے والد نے بھی علم حاصل کیا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ صحافت کے شعبے سے منسلک ہونا چاہتے تھے، لیکن اپنی والدہ اور بھائی کی خواہش کی وجہ سے طب کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر والد کے قائم کردہ ادارے ہمدرد کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ ان کی دن رات محنت کی وجہ سے چند ہی برس میں ہمدرد کا نام پورے ہندوستان میں گونجنے لگا۔ پھر 14 اگست 1947 کا سورج طلوع ہوا، برِ صغیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست پاکستان وجود میں آ گئی۔ حکیم محمد سعید نے انتہائی غور و فکر کے بعد بہت بڑا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کا۔ انہوں نے سوچا کہ میں کبھی بھی ہندوستان کا وفادار نہیں بن سکتا۔ یہ بہت خطرناک فیصلہ تھا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو کہ لاکھوں کے کاروبار کو چھوڑ کر دوبارہ سڑک پر آنے جیسا تھا، لیکن حکیم محمد سعید نے اس غریبی اور فقیری کو پسند کیا۔ 9 جنوری 1948 کو آپ نے پاکستان میں کراچی کی طرف ہجرت کی۔ آپ کے ہمراہ آپ کی شریک حیات اور بیٹی سعدیہ بھی تھی۔ آپ نے کراچی کو اپنا مستقل مسکن بنایا۔ شہر کراچی آپ کے لیے نیا نہیں تھا، آپ پہلے بھی کراچی آ چکے تھے، لیکن اب کی بار صورتحال کچھ اور ہی تھی۔
آپ کے ابتدائی چند ماہ بڑی مشکل میں گزرے۔ ہر وقت کام کرنے والے انسان کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ دہلی کا دولت مند انسان کراچی کی سڑکوں پر کام ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ اپنی زندگی کی کہانی میں لکھتے ہیں کہ جب کراچی میں مجھ پر غربت کا دورہ تھا تو میری شریک حیات بھی ثابت قدم رہی۔ ہم دونوں نے خاموشی سے فاقے بھی کیے۔ پھر جب کراچی میں ہمدرد کے قیام کا وقت آیا تو اس عظیم خاتون کے پاس جو بھی زیور تھا وہ سب مجھے دے دیا، اور ہمدرد کے قیام میں اس عظمت نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور پھر آخر 19 جون 1948 کو وزیر تعلیم پیر الہی بخش نے ہمدرد کا افتتاح کیا۔ مطب کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور ہمدرد دن بدن ترقی کرنے لگا۔ آپ مریضوں کو بھی دیکھتے تھے، دوائیں بھی بناتے تھے اور پھر فروخت بھی کرتے تھے۔ 1950 میں مشرقی پاکستان میں بھی ہمدرد کی بنیاد رکھ دی گئی۔ 1951 میں لاہور میں بھی ہمدرد نے کام کرنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں آپ پشاور، راولپنڈی، ملتان اور سکھر میں بھی ہمدرد کا کام کرنے لگے۔ مریض غریب ہوتا یا امیر، آپ نے کبھی بھی کسی مریض سے فیس نہیں لی۔ طب کے فروغ کے لیے آپ نے کراچی کے اندر طیبہ کالج قائم کیا، جس کا افتتاح 14 اگست 1958 کو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے کیا۔ خدمت انسانی کا یہ اعزاز شاید ہی کسی اور کو حاصل ہوا ہو کہ آپ نے اپنی زندگی میں معاشرے کے ہر طبقے کے 3 ملین یعنی کہ 30 لاکھ مریضوں کا علاج کیا۔ ان میں امیر، غریب، جوان، بوڑھے، حکمران سب شامل تھے۔ حکیم محمد سعید شاید پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے قوم کے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اکیڈمک بنیادوں پر کام کیا۔ بچوں کی تربیت کے لیے مختلف رسالوں کا اجرا کیا۔ خود حکیم صاحب نے بچوں کی تربیت کے لیے سینکڑوں کتابیں لکھی۔ حکیم محمد سعید پاکستان کے بڑے شہروں میں ہفتہ وار مریضوں کا چیک اپ کرتے تھے۔ سب سے اہم بات کہ وہ تمام مریضوں کا مفت علاج کرتے تھے۔ ان کا ادارہ ہمدرد بھی غیر منافع بخش ادارہ ہے، جس کی تمام تر آمدنی ریسرچ اور دیگر فلاحی خدمات میں استعمال ہوتی۔ 1993 کو حکیم محمد سعید کو گورنر سندھ بنا دیا گیا، لیکن انہیں تھوڑے ہی عرصے میں اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس کی وجہ انہوں نے مریضوں کی خدمت قرار دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس میں رہ کر وہ مریضوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ حکومت پاکستان نے حکیم سعید کو 1966 میں ستارہ امتیاز اور بعد از مرگ نشان امتیاز سے نوازا۔ 17 اکتوبر 1998 بروز ہفتہ روزہ کی حالت میں نماز فجر کی ادائیگی کے فوراً بعد جب حکیم سعید کراچی میں اپنے کلینک پر پہنچے تو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکے اور شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے۔ وہ صرف پاکستان کا ہی نہیں، امت مسلمہ کے بھی سرمایہ تھے۔ اس عظیم انسان کی خدمات اور قربانیوں کا کوئی شمار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں کسی اور عظیم شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔